السلام علیکم لسنرز، ناول انتہائے عشق پارٹ نمبر 54 بہت ہی ایموشنل ہونے جا رہا ہے لسنرز۔ اپنے کومنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو شام کے وقت ہاشم کو ہوش آ چکا تھا، اسے ICU میں سے روم میں شفٹ کیا گیا۔ ان سب کو ہاشم کے ہوش میں آنے کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ حسن افندی اور سمام لوگ تو جا چکے تھے، باقی گھر کے فرد باری باری ہاشم سے مل رہے تھے۔ سب سے پہلے جان اس سے ملی تھی اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ انہوں نے بیٹے کا چہرہ چوم ڈالا اور میرا بچہ، وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی اور ہاشم آہستہ آہستہ انہیں سمجھا رہا تھا، آپ روئیں مت، میں ٹھیک ہوں۔ پھر آبی، دراور، نور اس سے ملے، پھر شہریار اس کی طرف بڑھا تو ہاشم کی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ بہت ڈرایا ہے تم نے ہم سب کو یار، شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دور کھڑی ماں نور کی آنکھوں سے آنسو چمکے تھے۔ شہریار تم؟ ہاشم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ بہت انتظار کروایا ہے نا میں نے تمہیں یار، مجھے معاف کر دو، اس نے باری آواز میں کہا، کہہ کر ہاشم کا ہاتھ تھاما۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ ہاشم کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ نہیں اب تو بالکل نہیں، شہریار مسکرایا تھا اور ہاشم کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تبھی اس کی نظر ایک طرف سر جھکا کر کھڑے خان بابا کی طرف گئی۔ خان بابا، اس نے محبت سے پکارا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا آپ نے بھی اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خان بابا اس کی طرف بڑے، کر دیا ہے معاف ہم نے اپنے نالائق بیٹے کو، خان بابا نے مسکرا کر کہا، پر ان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ہاشم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ اٹھنے لگا، جب درد کی وجہ سے ایک دم واپس لیٹا۔ اس کے درد پر سب ایک دم فکر مند ہوئے تھے۔ لیٹے رہو، خان بابا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا میرے اس حال پر آپ لوگ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں پہلے ہی 2 گولیاں کھا کر گھائل ہو جاتا، اور درد ضبط کرتا مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر خان بابا نے اسے گھورا۔ کبھی انسان اچھی بات بھی کر لیتا ہے ہاشم خان، انہوں نے غصے سے کہا۔ آج تو مت ڈانٹے میرے بچے کو۔ جان جلدی سے آگے بڑھی، یہ پیار بھری ڈانٹ تو میں کھا لوں جان۔ ہاشم نے محبت سے خان بابا کو دیکھا۔ انہیں دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا وجود درد سے چور چور ہو چکا تھا، پر اپنے پیاروں کے لیے اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ اوئے ایس پی یار، اتنے دور کیوں کھڑے ہو اور اتنے دروازے کے پاس خاموش کھڑے؟ اسپی کو اپنی طرف بلایا۔ اسپی بھائی ناراض ہیں آپ سے، دراور نے بتایا۔ کیوں بھائی؟ ہاشم کو حیرت ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے اکیلے کیسے گولیاں کھا لیں، ایک آدھ انہیں بھی ساتھ کھلاتے، دراور نے ہنسی دبا کر بتایا۔ دراور اس کی بات پر خان بابا نے اسے چپ رہنے کا کہا۔ ایسی باتوں سے پہلے ہی ان کا دل ڈر گیا تھا، وہ مزید کسی کو خطرے میں جاتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے وارن کرنے پر دراور نے زبان دانتوں میں دبائی۔ میں تم سے ناراض ہوں خان، تم اس طرح کیسے اکیلے سب سے گئے؟ جانے سے پہلے مجھے ساتھ لے جاتے تو اس حال تک نہ پہنچتے۔ اسپی ناراض تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلی بار تمہیں بتا کر جاؤں گا اور گولیاں کھا کر تمہیں ضرور انفارم کروں گا۔ اسپی اب تم مجھے بچا لو، چلو اب ناراضگی چھوڑو نا یار، ہاشم نے شوخی سے کہا، اور پھر آخر میں اسپی کے ایک دم گھورنے پر ایک دم مسکرایا تھا۔ تم اچھی بات نہیں کر سکتے؟ اسپی کو اس کی بات پر ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ میرے یار تم جو بھی اچھی بات کرنے کے لیے پھر میں کیسے برداشت کروں؟ ہاشم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے انداز پر اسپی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ جلدی سے فٹافٹ ہو جاؤ، فٹ ہو جاؤ، پھر دونوں دوست گھومیں گے پھریں گے۔ اسپی نے اس کا ہاتھ تھپکا، پھر دونوں باتیں کرنے لگے۔ اسپی نے اسے بلاول کی ڈیتھ کا بتایا۔ ہاشم قدرت کے اس انصاف پر حیران رہ گیا۔ اسے بلاول کی موت کا بہت افسوس ہوا تھا، پر برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں گولیاں کس نے ماری تھی ہاشم؟ اسپی نے اچانک سوال کیا۔ سب کی نظریں ہاشم کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ بتانا ضروری ہے؟ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولیں۔ ہاں، خان بابا کی بھاری آواز گونجی۔ ہاشم کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، جمال آغا نے۔ وہ اتنا کہہ کر خلا میں گھورنے لگا۔ وہ سب حیران کھڑے رہ گئے، اور وہ جمال آغا کی ہاشم سے دشمنی سے واقف تھے، پر یہ دشمنی اس حد تک پہنچ جائے گی وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ جمال آغا کو اس کے کیے کی سزا دے، جان نے اوپر کی طرف دیکھ کر تڑپ کر کہا۔ خان بابا خاموش تھے۔ اللہ نے جمال آغا کو اس کے کیے کی سزا تو دے دی تھی، اس کے بھائی کو بھی کسی نے اس پر بے رحمی سے مارا تھا، بے رحمی سے اس نے ان کے ہاشم کو بھی مارا تھا۔ خدا نے ہاشم کو انہیں لوٹا دیا ہے، اور جمال آغا کا بھائی ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا تھا۔ یہی تو انصاف تھا، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ ہاشم بچ گیا تھا، ان کے لیے یہ سب سے بڑی بات تھی۔ ہاشم نے
کمرے میں نظر دوڑائی، وہاں سب موجود تھے سوائے اس لڑکی کے جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھی۔ ہاشم کا دل بے چینی سے بھر گیا تھا۔ جب وہ بے ہوش تھا تب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے پاس آئی تھی، اس نے اسے بہت ساری باتیں کی تھی، اسے لوٹ آنے کا کہا تھا، اور اب جب وہ لوٹ آیا تھا تو وہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے دل کو خوف نے جکڑا تھا، کہیں اسے حسن افندی تو نہیں لے گئے۔ اس نے سب کو دیکھا پر ان سب کے چہرے پر پرسکون تھے، وہ باتوں میں لگے تھے۔ تبھی اسفی کے گھر سے کال آئی تھی تو وہ چلا گیا تھا۔ اسفی کے جاتے ہی اس نے اشارے سے مانور کو اپنی طرف بلایا۔ نازلی کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یاد آ رہی ہے آپ کو اس کی؟ مانور نے شرارت سے کہا۔ ہاں، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ مانور مسکرانے لگی۔ وہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہی ہے، مانور نے مدھم آواز میں بتایا۔ ہاشم کے چہرے پر پرسکون پھیلنے لگا۔ وہ نوافل پڑھ لے تو اسے کہنا کہ ذرا اپنے مجازی خدا کو بھی اپنا چہرہ دکھا دے۔ فکر نہ کریں، بھابی صاحبہ کو کہتا ہوں اگر کہ آپ سے آ کر مل لیں، آپ ان کے انتظار میں بہت بےتاب ہیں۔ نور کے پیچھے کھڑے دلاور نے شوخی سے کہا۔ اور تو ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تبھی شہریار نے بتایا کہ پولیس آئی ہے ہاشم کا بیان لینے۔ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاشم نے اپنا بیان لکھوایا۔ پولیس والے چلے گئے تو وہ چھت کو دیکھتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس نے پولیس والوں کو یہی کہا تھا کہ وہ شخص اس سے رقم چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی مزاحمت کرنے پر اس شخص نے اس پر گولیاں چلائی تھیں اور ہاشم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس دشمنی کے قصے کو ہاشم ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کہیں نہ کہیں شاید اس کی بھی غلطی تھی جو جمال آغا نفرت میں اس مقام تک پہنچ آیا تھا کہ اس کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ ہاشم نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ اسے اب زندگی میں جمال آغا کی پرچھائی تک نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس کا نام نہیں سننا چاہتا تھا، نہ کبھی اس کی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ خود کو تکلیف پہنچانے والے جمال آغا کو اس نے معاف کر دیا تھا۔ اب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، نہ دوستی کا نہ دشمنی کا۔ اس کے بیان کا خان بابا کو پتہ چلا تو وہ کمرے میں آئے۔ وہ ہاشم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ ہمیں فخر ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو ہاشم خان۔ ان کی بات پر ہاشم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہی تو وہ سالوں سے ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اور اب اس بات پر اسے کتنی خوشی ہوئی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب ہم کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم نے تو وہ تمام زمینیں فیروز آغا خان کے نام لکھ دی ہیں۔ ہمیں ایسی زمینیں نہیں چاہیے جس میں ہمارے بیٹے کا خون ملا ہے۔ کل ہمارا وکیل انہیں وہ پیپرز دے آئے گا۔ ہمیں تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، خان بابا کی محبت نے کہا، اور پھر جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ہاشم خان سے خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ باپ کی محبت کا مزہ اس نے برسوں بعد چکھا تھا، اور اس محبت میں اتنا سکون ملا تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم سب گھر جا رہے ہیں، پر نور، شہریار اور ہماری دوست یہی ہوگی۔ نازلی آپ سے یہاں ابھی تک نہیں ملی، محترم ان سے ملیں اور انہیں یقین دلائیں کہ اب آپ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اوکے۔ خان بابا مسکرا کر اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر چھوڑا۔ جو حکم آپ کا۔ ہاشم نے مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ اس کا کندھا تھپک کر مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ کب ملنے آئیں گی آپ مجھ سے مسز ہاشم؟ ہاشم نے آنکھیں موندی تو نازلی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اپنی مسز کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سب چلے گئے تو نور بینچ پر بیٹھی نازلی کی طرف بڑھی۔ نازلی زمین کو گھورنے میں مصروف تھی، نور کی باتیں سوچ رہی تھی۔ جمال آغا نے ہاشم کو مارا تھا، وہ کس قدر گرا ہوا انسان تھا نازلی سوچ نہیں سکتی تھی۔ ہاشم کی تکلیف، اس کے درد کا سوچ کر اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ نور اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ پہلے تم نے کہا تم شکرانے کے نوافل ادا کر رہی ہو، اس لیے لالا سے بعد میں ملو گی، اور اب تم یہاں بیٹھ گئی ہو۔ پہلے ان سے ملنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی، اب وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم ان سے ملنا نہیں چاہ رہی، ایسا کیوں؟ نور نے اسے دیکھ کر آہستہ سے میں پوچھا۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، پر میں ان کے سامنے جاؤں تو وہ مجھے رونا آئے گا نا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ میرے آنسو پوچھتے رہیں گے، وہ خود تکلیف میں ہے، میں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ہنوز زمین کو دیکھتی مدھم آواز میں بولی۔ تمہیں کس نے کہا لالا تم سے تنگ ہوں گے؟ نور کی بات پر اس نے نور کو دیکھا، نازلی کو دیکھا۔ پاگل لڑکی، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے سامنے نہ ہونے سے انہیں سکون ملے گا، تکلیف نہیں ہوگی۔ مانور نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم ان سے ملنے نہ گئی تو انہیں مزید تکلیف ہوگی، کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ نہیں، انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی۔ مانور کے سوالوں پر نازلی نے نم آنکھوں کے ساتھ نہ میں سر ہلایا۔ پھر جاؤ اور لالا سے ملو، چاہو تو رو بھی لینا، میرے لالا تمہارے آنسو پونچھ لیں گے، یا پھر تم ان کے آنسو پونچھ لینا۔ بات کے آخر میں نور مسکرائی۔
مسکرائی تھی اور اس کی بات پر نازلی کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ جاؤ اب، نور نے اسے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ جانے لگی تو نور نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں وہ سفید لباس بدلنا نہیں چاہیے تھا، اس نے نازلی کے انگوری لباس کو دیکھ کر کہا۔ اپنے لالا کو ٹھیک ہونے دو، وہ لباس پھر سے پہن لوں گی۔ اس نے ہنسی دبا کر نور کو دیکھا۔ اوئے ہوئے، ماہنور نے شرارت سے کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور نازلی مسکرا کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھ ساقی کیسے بستا ہے عشق وجود میں، سلطنت میری ہے رگ رگ پہ حکومت یار کی۔ اس کے کندھے اور سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور درد کو ضبط کرتا وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ جب آہستہ سے دروازہ کھولا گیا، پھر دروازہ بند ہوا، پر قدموں کی چاپ سنائی نہ دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ اب آ ہی گئی ہو مسز تو ذرا قدم آگے بڑھا کر میرے قریب بھی آ جاؤ، بند آنکھوں کے ساتھ بھاری لہجے میں کہا گیا۔ اف، نازلی کا دل دھڑک رہا اٹھا، آنکھیں نم ہوئیں۔ آنکھیں ہاشم کی آواز سن کر جیسے رگ رگ میں زندگی دوڑنے لگی۔ نازلی کو لگ رہا تھا کہ اس نے یہ محبت بھرا لہجہ، یہ آواز برسوں بعد سنی ہے۔ آج میں چل کر تم تک نہیں آ سکتا یار، خود ہی آ جاؤ۔ اس کی بات پر نازلی کی آنکھ آنسوں سے گرا اور آج اس کا ایک ایک لفظ نازلی کے دل کو پگھلا رہا تھا۔ آنکھیں سمندر ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے اور پھر اس کی طرف بڑھی۔ ہاشم، اس نے بیڈ کے پاس پہنچ کر اسے آہستہ سے پکارا۔ جی ہاشم جانے ہاشم۔ اس نے سیاہ آنکھیں کھول کر نازلی کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں نمی اور درد دیکھ کر نازلی کا دل بند ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ اس نے ہاشم کے چہرے کو چھوا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ اس نے انگلی کی پوروں سے ان سیاہ آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ درد ہے زخموں کا بھی، اور تمہیں اتنے وقت بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا بھی، اس نے گمبھیر آواز میں کہہ کر نازلی کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ایسا لگتا ہے جیسے برسوں بعد تمہارے چہرے کو دیکھا ہے۔ اس کی آواز کانپی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نازلی کا وجود لرزنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رونے لگی تھی۔ ہاشم نے اسے دیکھا۔ میری آنکھیں جب بند ہوئی تھیں تب مجھے لگا تھا کہ میں دوبارہ اپنے پیاروں کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا، تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا، کبھی چھو نہیں سکوں گا۔ وہ لمحے قیامت تھے میرے لیے۔ ہاشم نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھ کر کب سے کہا۔ اس کی اتنی دردناک بات پر نازلی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں بھی تو بہت ڈر گئی تھی، میں آپ کو کھو دوں گی، میں آپ کے بغیر کبھی نہیں رہ پاتی ہاشم۔ اس کی آواز نم تھی۔ بیٹھو یہاں۔ ہاشم نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے نازلی کا ہاتھ تھامے رکھا۔ نازلی خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ ہاشم نے نرمی سے اس کا ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے۔ موت تو ایک دن آنی ہی ہے نازلی، آج بچ گیا ہوں، پر جب موت کا مقرر وقت ہوگا تب تو موت آئے گی، اور تب ہمیں بچھڑنا بھی ہوگا، اس لیے بہادر بنو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں پر نازلی اسے گھورنے لگی۔ میں ابھی مر مر کے سنبھلی ہوں ہاشم، اور آپ پھر سے موت کی بات کر رہے ہیں، جائیں آپ، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ پر مضبوط گرفت کی اور یار، شوہر اس حالت میں پڑا ہے اور تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ تو شوہر اگر اس حالت میں بھی ایسی باتیں کرے گا تو پھر ناراض ہونا تو بنتا ہے نا؟ وہ چہرہ پھیر گئی۔ اف، یہ ادائیں، دل ابھی گھائل ہے، مسز برداشت نہیں کر پائے گا، اس نے شوخی سے کہہ کر نازلی کا ہاتھ سینے پر رکھا جو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ نازلی نے ایک دم پریشانی سے اسے دیکھا۔ تھوڑا سا، پر اب تم پاس ہو تو سکون مل رہا ہے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم گھر جائیں گے۔ اسے سینے پر رکھے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور جس کے اوپر ہاشم نے دونوں ہاتھ رکھے تھے، ایک ہاتھ پر ٹرپ لگی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتی اس درد کا اندازہ لگانے لگی۔ میری یاد آئی تھی تمہیں؟ ہاشم نے اس کی جھکی پلکوں میں دیکھ کر پوچھا۔ اتنی کہ آپ کے علاوہ کسی کا ہوش نہ تھا، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا، اور اس کی بات پر ہاشم کا دل دیوانہ ہوا تھا۔ نازلی اپنے ہاتھ کے نیچے اس کی رفتار پکڑتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، مجھے اتنا کہ مجھے آپ کو دھمکی دینی پڑی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ دھمکی؟ ہاشم کے لب مسکرائے۔ ہاں جی، نازلی نے منہ بسور کر سر ہلایا۔ کیا؟ ہاشم نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یہی کہ آپ پہلے سے میں مر جاؤں گی، پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیجیے گا، جسے مرضی آپ ستائیے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اور دیکھو تمہاری دھمکیاں اثر کر گئی، میں لوٹ آیا ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ نیلی آنکھوں میں دیکھ کر
مسکرایا۔ دھمکیوں میں آپ کا گہرا ناتا ہے، دھمکیاں دیتے بھی ہیں اور دھمکیوں پر مانتے بھی ہیں، وہ کہہ کر مدھم سی مسکرائی۔ تم یہ دیکھو مسز کہ ہاشم خان کی دھڑکنیں بھی تمہاری دھڑکن کتنی فرما بردار ہیں۔ تم نے کہا لوٹ آؤ اور پھر سے دھڑک اٹھے۔ اس نے مدھم آواز میں کہہ کر اس شاداب چہرے کو دیکھا اور پھر ایک دم اس کے ذہن میں حسن افندی کی کئی باتیں گونجنے لگی۔ نازلی کو طلاق دینا ہوگی، ہر لفظ اس کے دماغ پر تھوڑے برسا رہے تھے۔ میری دھڑکن بھی اب آپ کی فرما بردار ہے، اگر آپ نہ لوٹتے تو یہ دھڑکنا بند کر دیتی۔ ہاشم وہ اس کی بند ہوتی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر آہستہ سے بول رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ وہ نازلی اس کے پاس بیٹھی اسے تکتی رہی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی ہاشم کے ہاتھوں میں جکڑا تھا، دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس نے ہاشم کی بند پلکوں کو چھوا تھا۔ اس وجیز چہرے کو دیکھ کر نازلی پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ شخص اس کا عشق تھا اور اس کا سب کچھ تھا، بس وہ جلدی سے پہلے جیسا ہو جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری نبض تیرے پوروں میں چھو جانے کی چاہت میں، میرے دل پر مجھے اکثر یوں ہی بیمار رکھتی ہیں۔ رات کی سیاہ چادر نے آسمان کی روشنی کو مکمل طور پر اپنے اندر سمیٹا تھا۔ نور ہاسپٹل میں لان میں خاموشی سے بینچ پر بیٹھی تھی، تبھی شہریار آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماں نور نے اس کی جانب نہ دیکھا، وہ خاموشی سے آسمان کو دیکھتی رہی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ شہریار نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہوں، ماں نور نے آہستہ سے کہا۔ تو تم اتنی اداس کیوں ہو؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے پر وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ لالا ٹھیک ہو گئے، گھر میں سب خوش ہیں، آپ لوگ لالا کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، اتنی ساری خوشیاں پا کر میں خوش ہوں، اداس تو نہیں ہوں۔ اب وہ زمین کو دیکھنے لگی۔ تب سب کی باتیں کر لی تم نے، پر اس میں میری اور تمہاری بات کہاں ہے؟ شہریار کے لہجے میں بے چینی تھی۔ آپ کی اور میری بات؟ نور نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ آپ کی اور میری بات تھی ہی کب شہریار، جو ہم اس متعلق کوئی بات کریں؟ وہ دکھ سے ہنسی۔ ساری بات ہی تو تمہاری اور میری ہے ماں، یہ الگ بات ہے کہ تم کرنا نہیں چاہتی۔ اور سنجیدگی سے بولا، میں نہیں کرنا چاہتی ہماری بات، یا آپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیے ہیں؟ آپ نے مجھے گونگا کیا ہے؟ شہریار خان وہ طنزیہ کہہ کر سامنے دیکھنے لگی۔ ماں میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، میں تو وہ مزید کہنے لگا۔ جب ماں نور نے اسے روکا، جی آپ نے ایسا نہیں چاہا تو ایسا میں نے چاہا تھا نا، ہر الزام سے بری ہو کر نکل جانا تو خوب آتا ہے آپ کو۔ اس نے تب کر سر جھٹکا۔ اتنی ناراض ہو مجھ سے؟ شہریار نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ نہیں شہریار خان، اس نے سر اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ بھلا ناراض ہونے کا حق آپ نے مجھے دیا ہی کب ہے؟ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، پر اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس کو حال بیان کر رہی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں ماں، پر میں ان سب میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے نرمی سے ماں نور کے ہاتھ کو تھاما۔ ماں نور اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آخر اس انا پرست شخص نے اس سے معافی تو مانگی تھی نا؟ آپ مجھے اس چیز کی سزا دی ہے جس میں میرا قصور ہی نہیں تھا شاید۔ شہریار وہ نم آواز میں بولی، آئی ایم سوری۔ اس نے ماں نور کی نم آنکھوں میں دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر غائب بہا اور شہریار نے نرمی سے صاف کیا۔ ماں نور نے ایک دم شہریار کا خود پر ہاتھ اٹھانا یاد آیا تو اس نے گال پر رکھے ہاتھ شہریار کو ہاتھ جھٹکا۔ بس ماں بس کرو، اور وہ اب ناراضگی ختم کرو۔ اور کتنا ناراض ہوگی؟ شہریار کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ خود چاہے جتنا مرضی ناراض ہو رہیں، اگلا آپ کو مناتا رہے اور کسی دوسرے کی تھوڑی سی ناراضگی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا شہریار خان، اگر ناراض رہنا آپ کو آتا ہے تو ناراضگی سہنا بھی سیکھیں۔ وہ غصے سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ شہریار نے لمبی سانس کھینچ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور جانے کا مانو گی تم ماں؟ اس نے بے چینی سے کہہ کر آسمان کو دیکھا۔ اب اس ناراض لڑکی کو منانا پڑے گا، اس لڑکی کے بغیر اس کا گزارا بھی تو نہیں تھا نا۔ السلام